بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ فدق۔ حضرت علی علیہ السلام سے حق خلافت چھیننے کے بعد جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ اطلاع ملی کہ ارباب خلافت نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو باغ فدق سے محروم رکھا جائے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی آپ کے نام ہبہ کیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے مسجد میں جا کر اپنی مظلومیت کا اعلان کرنے اور لوگوں کے درمیان ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ خبر مدینہ منورہ اور اس کے گرد و نواح میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ نبی اپنے حق کے حصول اور حکومت وقت کے اعمال کا پردہ چاک کرنے اپنے بابا کی مسجد میں خطبہ ارشاد فرمانے والی ہیں، تو ہر طرف سے لوگ جوق در جوق مسجد نبوی میں پہنچنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے دولت قدے سے مسجد نبوی جانے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے چادر سر پر اوڑھی، مقنے کو درست کیا اور بنی ہاشم کی خواتین کے حلقے میں گھر سے باہر تشریف لائیں۔ اس وقت آپ کی چادر کے گوشے زمین پر خط دے رہے تھے اور آپ علیہ السلام کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ جب آپ دربار خلافت میں پہنچیں تو خلیفہ وقت مہاجرین و انصار کے مجمع میں براجمان تھے۔ پھر آپ اور خلیفہ وقت کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا گیا اور آپ اس پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک جامع اور طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خطبے کا آغاز یوں کیا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی بے شمار اور بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ میں شکر بجا لاتی ہوں اس کی ان توفیقات پر جو اس نے مجھے عطا کیں، اور خدا کی حمد و ثنا کرتی ہوں ان بے شمار نعمتوں پر جن کی کوئی انتہا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے۔ ایسی نعمتیں جن کا تصور کرنا امکان سے باہر ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر کریں تاکہ وہ ہم پر اپنی نعمتوں کا اضافہ فرمائے۔ اس نے ہمیں شکر کی دعوت دی ہے تاکہ آخرت میں بھی وہ ایسے ہی اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسی وحدانیت جس کی حقیقت اخلاص پر مبنی ہے اور جس کا مشاہدہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے، اور اس کے حقیقی معانی پر غور و فکر کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ وہ خدا جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا، زبان کے ذریعے اس کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی، جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا جس نے ایسی ایسی موجودات خلق کیں جن کی اس سے پہلے نہ کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ کوئی مثال، اس نے اپنی مرضی و مشیت سے اس کائنات کو وجود بخشا، بغیر اس کے کہ اسے اس کے وجود کی ضرورت ہو یا اسے اس کا کوئی فائدہ پہنچتا ہو، بلکہ کائنات کو اس نے اس لیے پیدا کیا تاکہ اپنے علم و حکمت کو ثابت کر سکے، اپنی اطاعت کے لیے تیار کر سکے، اپنی طاقت و قدرت کا اظہار کر سکے، بندوں کو اپنی عبادت کی ترغیب دلا سکے اور اپنی دعوت کی اہمیت جتا سکے۔ اس نے اپنی اطاعت پر جزا اور نافرمانی پر سزا معین کی ہے تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور رہیں اور جنت کی طرف کھنچ آئیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔